آج عمران خان عوام کو ہر طرح کا معاملہ پیش بتا رہا ہے، ایک چیز اس کی جھولی میں نہیں، اس کی قسمت میں نہیں ہے کہ وہ عوام کو، 22 کروڑ عوام کو یہ بتانے سے قاصر ہے کہ میں نے کے پی میں، ہزارہ میں، سندھ میں، بلوچستان میں اور گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں ایک اینٹ عوامی ترقی کی نہیں لگائی۔ باقی گالی گلوچ کا اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ بدقسمتی کہ اس نے پاکستان کے معاشرے کو تباہ کر دیا، پاکستان کے معاش کو تباہ کر دیا، پاکستان کے سماج کو تباہ کر دیا۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ میں نے کہا تھا چند ماہ پہلے، یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، میں نے کہا تھا اور بڑا سوچ سمجھ کے کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا منافق اور موسن کش اور ناشکرہ انسان، بے دیدہ انسان نہیں دیکھا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ بات، کاش کہ یہ میری بات سچ ثابت نہ ہوتی، لیکن آپ خود دیکھیں کہ عمران نیازی کی جو کرتوتیں ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، اس سے ایک ایک اس کی جو تقریر ہے، ایک ایک لفظ سے یہ بات پکار پکار کر ثابت ہو رہی ہے کہ اس سے بڑا محسن کش پاکستان میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ جنرل سابق سپہ سالار جنرل باجوہ نے کس طرح ان کی مدد کی، وہ سب کچھ آج سامنے آ رہا ہے۔ لیکن جس شخص نے پوری قوت کے ساتھ عمران نیازی کو مسند اقتدار پہ بٹھایا اور 4 سال افواج پاکستان کا پورا ادارہ، تمام قوت اور صلاحیتیں جھونک دیں کہ عمران نیازی کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے، اور یقیناً ان کا خیال تھا کہ اس سے پاکستان آگے بڑھے، پاکستان ترقی کرے، کہ جو بھی وجوہات تھیں، لیکن اس ادارے نے تمام کاوشیں جو ہیں وہ جھونک دیں کہ عمران نیازی کامیاب ہو اور اس کے ذریعے پاکستان ترقی کے سفر پہ آگے بڑھے۔ عمران نیازی کی بدقسمتی کہ 4 سال پوری سپورٹ کے بغیر وہ ایک بدترین ناکام وزیر اعظم نکلا، اور جو لوگ جنہوں نے اس کو مسند اقتدار پر بٹھایا آج کس طرح کے کبھی ان کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ بات، اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ اگر آپ یعنی انسانوں کے آپ شکر گزار نہیں تو میرا آپ کس طرح شکر ادا کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو آج وہ شخص کہتا ہے کہ جنرل باجوہ کے بارے میں جو الفاظ میں نے مثال اس لیے دی ہے، صرف اس لیے دی، اور کوئی میرا مقصد نہیں، کہ یہ شخص کتنا محسن کش ہے۔ اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی چھوٹا سا احسان کرے، کوئی چھوٹا سا احسان کرے، تو وہ جناب، وہ اگر کوئی شخص واقعی وہ انسان ہو تو اس کے اوپر نظریں نہیں اٹھتی۔ وہ کہتا ہے کہ یار اس بندے نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں چلو یہ ہوگی زیادتی، میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا۔ یہ ایک دنیا کا نظام ہے، مہذب معاشروں میں یہی وہ ویلیوز ہیں، اقدار ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کریں، محبت سے پیش آئیں، اگر کوئی کسی کے اوپر احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کریں اور احسان مندی کا اظہار کریں۔ اس کی ایک نہیں، کروڑوں اربوں مثالیں دی جا سکتی ہیں تاریخ کے اوراق صدیوں سے بھرے پڑے ہیں کہ کوئی کسی کے اوپر چھوٹا سا بھی مہربانی کرے تو جو ایک انسان ہوتا ہے وہ کبھی نظریں اونچی نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ وہ شخص ہے۔ اور دیکھیے کہ ہمارے جو مربی، وہ ہمارے برادر ممالک جنہوں نے پاکستان کا ہمیشہ 75 سال سے بھرپور ساتھ دیا، چاہے جنگ ہو،
چاہے امن ہو، چاہے زلزلہ آیا ہو، چاہے سیلاب آئے ہوں، انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پاکستان کا ہمیشہ انہوں نے ہاتھ پکڑا، اور اربوں ڈالر ان 75 سالوں میں پاکستان کو بغیر کسی شرط کے حوالے کیے۔ ان میں سعودی عرب پیش ہے، اس میں یو اے ای پیش ہے، اس میں قطر پیش ہے، چین پیش ہے، اور دوسرے ممالک۔ ان کو اس شخص نے بری طرح ناراض کیا۔ میں وہ باتیں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ نہیں سکتا، کیونکہ میرا منصب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میری جو یہ ذمہ داری ہے، اس کا تقاضا ہے کہ یہ راز میرے دل میں رہیں، قبر تک میں ان رازوں کو راز بنا کے رکھوں، اس لیے کہ وہ ہمارے بڑے مربی اور دوست ممالک ہیں۔ اگر ذرا سی میں بات کر دوں تو آپ یقین کریں کہ آپ اپنے دانتوں سے انگلیاں کاٹیں گے کہ اتنا اس شخص نے پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا اور ان کو دور کیا۔ یہ ہے وہ حالات جس کے نتیجے میں پاکستان آج اس تباہی کا شکار ہے۔ لیکن جس طرح یہاں پر پیر صابر شاہ صاحب نے کہا کہ ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہم نے جب یہ حکومت ہم نے سنبھالی، لیکن ہمیں یہ تو اندازہ تھا کہ معاش کے حالات خراب ہیں، لیکن مجھے یہ اندازہ اتنا نہیں تھا کہ بالکل یہ عمران خان نے ہر چیز کی تباہی کر دی ہے۔ کل میں نے دن میں چین کے وزیر اعظم سے میں نے بات کی پونا گھنٹہ، اور انہوں نے جس طرح چین پاکستان کا، یاد رکھنا میری بات، سعودی عرب کی طرح چین پاکستان کا بہترین دوست ہے۔ یقیناً اس میں قطر، یو اے سب شامل ہیں، لیکن چین کو اللہ تعالیٰ نے معاشی طاقت بھی دی ہے، فوجی طاقت بھی دی ہے، ہر چیز دی ہے۔ تو کل ان کے وزیر اعظم سے میں نے پون گھنٹہ ٹیلی فون پہ بات کی، اور ان کو بڑا اچھا تبادلہ خیال ہوا، ان کا شکریہ ادا کیا کہ جب میں چین کے دورے پہ گیا تھا ابھی نومبر میں، اور معاملات آگے آہستہ آہستہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں۔ سی پیک کا عمران نیازی نے جنازہ نکال دیا، خالی جنازہ نہیں نکالا، چینی کمپنیوں کے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے کرپشن کے۔ تو مجھے بتائیں کہ ایک ملک، آپ کے ملک میں 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کر، 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے، اور اس کے نتیجے میں بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے کہ آپ ان کے اوپر الزامات لگائیں۔ یہ عمران نیازی نے خود اپنے جو اس کے چیلے چانٹے تھے ان کے ذریعے کروائے، اور چین بے پناہ ناراض ہو گیا۔ تو میں ابھی جب دورے سے ہو کے آیا ہوں تو مجھے کسی نے پوچھا کہ کیسا دورہ رہا، میں نے کہا کہ بہت محبت اور بڑی گرم جوشی سے انہوں نے ہمیشہ کی طرح میرا اور میرے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ وہ پاکستان کے عوام کے لیے محبت تھی ان کی،